بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 سے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا میں بھلائی ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر وہ اچھی چیز، ہر اچھی بھلائی، یعنی اچھا اخلاق، نیک و صالح اولاد، صحت، تندرستی۔ اور آخرت میں بھلائی یعنی آخرت میں ہمارا اچھا اجر ہمیں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اور یہی لوگ ہیں، ان کے لیے ہے ایک حصہ اس میں جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ دن جو ہے، دنیا کی زندگی بہت جلد گزر جانے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ عمر اور جوانی کس کام میں لگائی، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا اس پر جو نیکی کا موقع ملا، جتنا بھی علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی قیامت کو تم دور نہ سمجھو، جس دن بھی مرو کے حساب شروع ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یاد کرو اللہ کو گنے چنو دنوں میں، یعنی اس سے مراد ہے ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ ان دنوں کا مخصوص عمل اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ذکر کرنا ہے۔ لمن اتقیٰ، اور تم تقوی اختیار کرو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ تاکہ حج ادا کر کے جو تمہارے دل میں کوئی تکبر نہ آ جائے، تاکہ تمہارا عقیدہ توحید، اس سے تمہارا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے۔ واتقوا اللہ، جانو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم بے شک الیہ تحشرون، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی حج قیامت کی یاد کیسے دلاتا ہے؟ کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب طرف جو ہے سب کا ایک ہی لباس ہوگا، ہر نسل کے افراد ہوں گے، ہر ایک کا عمل اس کا اپنا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ان لوگوں میں سے جو کوئی ہے جو اچھی لگتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کا اوپر جو اس کے دل میں ہے، اور وہ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے اور سخت جھگڑا کرنے والا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش تو کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، حالانکہ در اصل وہ کیا ہے؟ وہ شخص سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ یعنی اب ایسا شخص جو اپنی جھوٹی باتوں کا یقین دلانے کے لیے اللہ کو بنا کر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ منہ موڑتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں کہ تاکہ وہ فساد پیدا کر دے اس میں، تاکہ وہ ہلاک کر دے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ یعنی جب وہ اسلام سے پھر کر واپس چلا جاتا ہے، راستے میں جو مسلمانوں کے کھیت اسے ملتے ہیں اسے جلاتا ہو جاتا ہے اور جانوروں کو مارتا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ خوب فساد برپا کرتا ہے۔ جھگڑا نہ ختم ہونے کی کیا وجوہات ہے؟ جھگڑا نہ ختم ہونے کی وجہ ضد ہے ان کی۔ اور جھگڑا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں بحث برائے بحث ہو، عداوت ہو، بغض ہو، جھوٹ ہو، تنقید ہو اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنا ہو۔ واللہ لا يحب الفساد، یعنی اللہ کو جھوٹی باتوں سے خوش نہیں کیا جا سکتا۔ جھگڑا کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے اس کے کہ دوڑو، اللہ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور اللہ سے پکڑ
ہوتی ہے اس کی عزت اور ساتھ اس کے گناہ کی، تو کافی ہے اس کو جہنم، البتہ کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو کیونکہ اس کی پکڑ ہے، تو وہ پکڑ لیتی ہے عزت نفس اس کو، کس پہ؟ اس کو گناہ کرنے پہ۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جو اپنی غلطی پر اڑ جاتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، اور جس شخص کا غرور اسے نہیں توڑ سکتا، تو اس کا غرور توڑنے کے لیے اس کو کیا ہے؟ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور جو وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ان لوگوں میں سے جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے نفس کو تلاش کرنے میں، کیا تلاش کرنے میں بیچ دیتے اپنے نفس کو؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو، یعنی وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جو اسلام میں سارے کے سارے، یعنی اب جو ایمان لائے ہو تو اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، ذوق و شوق، جان و مال سب کو لے کر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے طریقے سے اسلام کی خدمت کرو اور پوری طرح سے اپنے رب کو راضی کر لو۔ فی السلم کافۃ، یعنی اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کے طور پر لے لو۔ یہ نہ ہو کہ اسلام کی چند باتوں کو تو تم مان لو اور چند کا انکار کر دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ کرنا، یعنی تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، یعنی اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ اور شیطان کو کھلا دشمن کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ شیطان تمہیں غلط کاموں میں کشش دلاتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم۔ اور پھر اگر پھسل گئی تم اس کے بعد جو آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اب تم اگر روشن نشانی آ جانے کے بعد، یعنی اسلام آ جانے کے بعد تم پھر اگر پھسل گئے، یعنی تمہارے اندر ایمان کی کمزوری یا ذاتی مفاد یا چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے، خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے، وَعَلَمُوا، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ پھسلنے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کی مضبوطی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ صاحبان میں، بادلوں میں سے، اور فرشتے، اور پورا کر دیں فیصلے کو۔ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کے سب معاملات۔ حل ینظرون، یہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اتنی صاف تعلیمات کو سننے کے باوجود پھر بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے اور حق بات کو نہیں سمجھتے، پھر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے نکل کے ان کے سامنے آ جائے گا اور فرشتے ان کا معاملہ جو ہے ان کا فیصلہ کر دیں گے ان کے معاملات کا۔ اب جو واضح نشانی جانے کے باوجود بھی پھسل جاتے ہیں، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی وہ قیامت کے انتظار میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے، ان کا حساب کتاب کر دیا جائے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے نکل کر فرشتے آئیں اور ان کے معاملات کا فیصلہ کرتے، تبھی وہ ایمان لائیں گے۔ لیکن اگر ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں ہے، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو کیونکہ اور فوراً اسلام قبول کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو، اور سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف ہی لٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔
پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ کتنی دیں ہم نے ان کو روشن نشانیوں میں سے، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے بعد کیا جائے اس کے بعد ان کے پاس، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیات بینہ سے مراد یہ وہی 12 چشمے، من و سلوہ، امامت، سمندر پار کرنا اور فرعون سے نجات، کتاب اور بادلوں کا سایہ ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، یعنی کہ وہ کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمتوں کو، یعنی نعمتیں آنے کے بعد شکر کرنے کی بجائے ناشکری کرنا، دین پر عمل کرنے کی بجائے بدعات میں پڑ جانا، اور کچھ پر عمل کر لینا اور کچھ پر نہ کرنا، خود سے منمانی مطلب نکال لینا، انبیاء کرام کو قتل کر دینا، ایمان کی بجائے کفر کا رویہ اختیار کرنا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر امامت لے کے بنو اسماعیل کو دے دی گئی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کو جنہوں نے کفر کیا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے، چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غربت پر مشتمل تھی، جو دنیاوی آسائشوں اور سہولیات سے محروم تھے، اس لیے یہ کافر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور انہی کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ یہی وہ لوگ اپنے تقوی کی بنا پر قیامت کے دن میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ جو آج ان کو مذاق اڑانے والے ہیں وہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ ایمان والے اس لیے غریب ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ پر خرچ کر دیتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، اور تھے لوگ امت ایک۔ امۃ واحدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور سب نے کہا ہاں اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ایک ہی دین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کے لوگوں کا ایک ہی دین تھا۔ طوفان نوح کے بعد جو لوگ بچ کے وہ ایک ہی دین اور عقیدے پر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ خوشخبری یعنی نیک کاموں کے اچھا اجر کی خوشخبری دینے والے اور برے کاموں سے ڈرانے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ بھیجی کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یعنی کتاب اختلافات کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے تاکہ وہ لوگ اس کے درمیان لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر سکے۔ کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ اختلافات میں پڑے رہتے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا ہی راستہ دکھاتا ہے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا ان میں سے ان لوگوں نے جو دیے کے تھے اس کو، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی روشن نشانیاں، انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کے اختلاف کرنے کی وجہ بغیم بینہم، آپس کی ضد تھی۔ فہدی اللہ الذین آمنوا، اللہ نے تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ لما اختلفوا فیہ، واسطے اس کے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، من الحق بإذنہ، حق میں سے ساتھ اس کے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی بغاوت اور ضد کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ ہی دیکھنا چاہیے، اللہ اسے اپنے اذن سے حق کا صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، یعنی سچے دل سے کتاب کے ایک ایک لفظ کو بغیر کسی تعصب کے تھامنا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ سمجھ لیا ہے تم نے کہ تم ہی جنت میں داخل ہوگے؟ ولما یأتکم
یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور حالانکہ آ کے تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، حالانکہ تمہارے پاس آگے ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے تھے جو گزر چکے ہیں، پہنچی تھی ان کو سختیاں اور مصیبتیں، اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے، الذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ ان کے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ جب بھی نبی آئے تو انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا، تو ہر نبی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت صاحب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ مصیبتیں دور چلی جائیں؟ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے گوشت سے ہڈیوں تک لوہے کی کنکھیاں چلائی گئی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرے۔ جنت کمانا جو کہ آسان کام نہیں ہے، بغیر محنت و کوشش کے کہ وہ جنت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف باتوں سے جنت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ قل کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یعنی کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے تو والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو بھی تم کرو گے کسی بھی بھلائی میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ مال خرچ کرنا پسندیدہ عمل ہے اور نہ خرچ کرنا ناپسندیدہ، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم خیر، یعنی مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے وہ کس پر؟ والدین پہ، یتیموں، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اور والدین پہ انسان پر سب سے زیادہ حق ان کے والدین کا ہوتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ کوئی خرچ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو بھی جو بھی نیکی کا کام وہ کرے تو اس اجر کو پا لے گا۔ اللہ جانتا ہے جو تم نیکی کرو گے، اور سب اللہ کے علم میں ہے۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جس کو پسند کرو کسی بھی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اب جنگ فرض کر دیا کہ ہے تم پر جنگ کرنا، حالانکہ وہ تمہارے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مکی دور میں دشمنوں کے ستانے پر مسلمان جوابی کارروائی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں انہیں صبر کی تلقین کی گئی، اور جب مدینہ آ کے انہیں اجازت ملی تو بہت سے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ جنگ میں جانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے فرض کفایہ تھا، ایک ایک کر کے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا چلا جا رہا تھا، اور جس کو حکم دیا جاتا اس کے لیے فرض عین ہوتا، اور جس چیز کو تم ناپسند کرو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح و غلبہ، عزت و سربلندی ملے، مال و اسباب مل سکتا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ اور جنگ کیوں کی جاتی ہے؟ دوسروں پر بہادری اور ظاہر کرنے کے لیے، شکست کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی قوم کی حمایت کے لیے، اور اللہ کا کلمہ حق بلند کرنے کے لیے۔ اور اگر تم گھر ہی پر رہنا پسند کرو تو وہ چیز بری ہے تمہارے لیے۔ وَشَرٌّ لَكُمْ، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائیں گے، ذلت اور رسوائی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے کہ تمہارا فائدہ اور تمہارا نقصان کس میں ہے، اس لیے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو۔ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ
وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ حرام مہینے کون سے تھے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یعنی اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ والمسجد الحرام، اور کفر کرنا ہے اس کا مسجد الحرام سے میں، اور خراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس میں سے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے۔ یعنی یہ لوگ تو ہمیشہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، جب تک کہ یہ کیوں تم سے جنگ کرتے رہیں گے؟ یہ چاہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے تم سے جنگ کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے ہی دین سے اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو پھر جائے مِنْکُمْ دِینِہِ، تم میں سے اپنے دین سے، فَیَمُتْ، اور پھر وہ مر جائے، وَهُوَ کافر، تو وہ اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا۔ فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال، کس میں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، پھر ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ آگ کے ساتھی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، کہاں؟ اللہ کے راستے میں، اور یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، قل کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور فائدہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے، اور گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے اس کے نفع سے۔ اربوں کے ہاں لوگوں کی بھلائی کے لیے مثلا ایک شخص نشے میں آ کر اپنا سارا مال دے دیتا، مگر بعد میں اسے احساس ہوتا تو وہ اس شراب میں ضرور ایسی چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور خمر کے نقصانات کیا ہیں کہ قتل و غارت، مار پیٹ، حرام اور حرام کی پہچان نہیں رہتی، قوت عمل سست ہو جاتی ہے۔ اور میسرہ کے کیا نقصانات ہیں؟ جیتنے والے کا نفع اور ہارنے والے کا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان حسد اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور ساری دولت ایک ہی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ نماز و ذکر الہی سے وہ غافل ہو جاتے ہیں اور باطل طریقے سے مال کھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اسمن کبیر سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ گناہ جس پر حد جاری ہو جائے، جس پر ڈراوے اور عذاب کی وعید ہو، اور جس پر لعنت کی گئی ہو۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے تو جو ضرورت سے زائد ہو، خرچ کرنے میں تکلیف نہ ہو، یعنی اتنا خرچ کرو کہ خود مانگنے نہ لگ جاؤ۔ تو کیا کہا گیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں کہ پھر وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ وہ جو ضرورت ہو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی سب سے اچھی چیز جو ضرورت سے زائد ہو، اور وہ چیز جو بغیر مانگے دی جائے، دینے میں جس کی تکلیف نہ ہو اور دل کی خوشی کے ساتھ دی جائے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے۔ اصلاح کرنا یعنی اصل میں ان کی خیر خواہی مقصود تھی۔ اصلاح میں کیا ہے کہ ان کی مال کی حفاظت کرنا، یتیموں کی مال کی حفاظت کرنا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان پر نظر رکھو کہ ان کی کس بات میں ان کا فائدہ ہے، ان سے اچھا رویہ اختیار کرنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزیز حکیم۔ اور اگر تم پالو ان میں سے تو تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو۔ اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ البتہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اگر اللہ تم کو حکم دیتا کہ تم ان کا کھانا پینا، ان کا مال الگ کر دو، تو اس طرح تم مشکل میں پڑ جاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا، اس کے تمام احکامات جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہیں۔ اور تم ملا لو، یعنی اپنا اور ان کا خرچ، ان کا رہن سہن اکٹھا کر لو۔ اس پر مسلمان یتیموں کے بارے میں بہت احتیاط کرنے لگے تھے کہ اگر ہم سے ان کے معاملے میں یعنی مال میں کچھ، اس کے یتیموں کے مال میں سے کچھ کھا لیا تو گویا ہم نے آگ کا انگارہ کھا لیا۔ اس طرح انہوں نے ان کا مال اور ہر چیز الگ کر دی تھی، اس طرح سے وہ مشکل میں پڑ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا واللہ یعلم مفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور نہ تم نکاح کرو کس سے؟ مشرک عورتوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ کہ وہ اچھی لگتی ہو تم کو۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ کہ وہ پسند آ جائے تم کو۔ اولئک یدعون الی النار، اور یہی ہے پکارتے ہیں آگ کی طرف۔ واللہ یدعو، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف، بإذنہ، اپنے ہی اذن سے، ویبین، اور وہ بیان کرتا ہے آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب مشرک مرد اور مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ آگ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس طرح ان کے ایمان کے جانے کا اندیشہ تھا، اور حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم ہو جانی تھی۔ جب وہ مومن ہو جائیں پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ یسألونک عن المحیض، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں کہ حیض کی حالت میں تعلق کیسا رکھا جائے۔ قل هو اذن، کہہ دیجئے کہ وہ ایک نجاست ہے۔ فاعتزلوا النساء، تو بس دور رہو عورتوں سے، فی محیض، محیض کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں۔ ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے پاس یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائے، فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو آ جاؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، یحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ جو کہ آگے جو احکامات آ رہے ہیں ان میں حیض کا بڑا عمل دخل ہے، یعنی نکاح، عدت اور حمل۔ حیض کی حالت میں کن کن چیزوں سے ممانعت ہے؟ یعنی طواف نہیں کر سکتی، مسجد، نماز، روزہ، ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتی، قرآن کو نہیں چھو سکتی، اور اس کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ جب وہ پاک ہو جائے تو تم اللہ کے حکم سے ان کے قریب آ سکتے ہو۔ اگر اس حکم کے آنے کے سے پہلے غلط کام کر چکے ہو، یعنی غیر فطری طریقے اختیار کیا ہے، تو اس پر کیا کر لو؟ توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، اور عورتیں تمہاری کیا ہیں؟ کھیتیاں ہیں تمہارے لیے۔ فأتوا حرثکم، آؤ ان کے پاس، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو واسطے اپنے نفسوں کے، یعنی اپنی اولادوں کو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ یعنی یہ کہ
آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی عورت کے پاس محض سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ اس سے اپنی اولاد بھی حاصل کرو اور اپنے لیے نسل کو آگے بڑھاؤ، مطلب نسل کو آگے بڑھاؤ، اس کی اچھی تربیت کرو اور آخرت کی فکر کرو، اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو ڈھال اپنے ہی قسموں کے لیے، یعنی غصے میں آ کر قسمیں مت کھاؤ۔ اگر ایسی کوئی قسم کھا لی ہے تو اسے توڑ دیں، اس کا کفارہ دینا ہوگا کہ اللہ کا نام لے کر اگر تم کو بھی نیکی کرو گے تو تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں کے درمیان صلح کرو، اور مومنین کی یہ نشانی ہے۔ تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور تم نیکی کو اور تقوی اختیار کرو اور تم اصلاح نہ کرو گے لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اور نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں کے، لیکن وہ مواخذہ کرے گا بوجہ اس کے جو کمائی کی تمہاری دلوں نے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ یعنی اللہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہاری قسموں میں، یعنی لغو ایسا کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے مقصد باتیں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، جو بلا ارادہ بغیر سوچے سمجھے طور پر کوئی بات کہہ کے قسم کھائی جائے، لیکن وہ پکڑ کرے گا ان کے جو تمہارے دلوں نے کی، یعنی جو تم نے دل کے ارادے سے اور نیت سے قسمیں کھائی ہیں اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا، یعنی 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم، ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں کہ انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جو لوگ یہ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے تو وہ عورتیں 4 ماہ تک انتظار کریں گی، اور اگر وہ شوہر رجوع نہ کرے تو وہ عورت حاکم وقت کے پاس جا کر طلاق لے لے، اگر رجوع کر لے تو کفارہ دینا ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ عزم کرے طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اگر وہ طلاق کا عزم کر لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے تو طلاق ہو جائے گی مرضی سے، مراد یہ ہے کہ وہ رجعی طلاق دیتا ہے یا بائن طلاق دیتا ہے۔ جب وہ طلاق دینے کا عزم کر لیتا ہے، یعنی وہ اگر پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور اب رجوع کرنے کی صورت نہیں ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور وہ طلاق یافتہ خواتین جو انتظار کریں ساتھ اپنے نفسوں کے 3 حیض، اور نہیں وہ حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں، ان اگر وہ ہیں ایمان لانے والیاں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب طلاق یافتہ عورتیں انتظار کرنے ہیں اپنے نفسوں کے ساتھ 3 طہر، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو ان کے رحموں میں، اگر عورت حاملہ ہے تو وہ یہ حالت ظاہر کر دے، اگر عورت اسے چھپائے گی اسی دوران وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ بچہ دوسرے شوہر کے ساتھ منسوب ہو جائے، پھر آگے وراثت نکاح کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، حرام اور حلال کے مسائل اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو ان باتوں کو نہیں چھپانا چاہیے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اس میں ان کا ارادہ کریں، وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کرنے کا۔
یعنی ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں واپس لوٹانے کے۔ ولی کو رکاوٹ